الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ بیع المزایدہ، نیلامی کی بیع کا بیان۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، ان رجلا اعتق غلاما له عن دبر، ایک آدمی نے غلام کو اپنے مرنے کے بعد آزادی کا اختیار سونپ دیا کہ اگر میں مر گیا تو تمہیں اختیار ہے، تم آزاد ہونا چاہو تو آزاد ہو سکتے ہو۔ فاحتاج، مگر وہ شخص کچھ مدت کے بعد محتاج ہو گیا۔ فأخذہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غلام کو پکڑ کے فرمایا، من یشتریہ منی، کون ہے جو اس غلام کو مجھ سے خریدے؟ فاشتراہ نعیم بن عبداللہ بکذا وکذا، تو حضرت نعیم یا نعیم بن عبداللہ نے اس کو کسی قدر مال کے عوض خرید لیا۔ فدفعہ الیہ، پھر آپ نے وہ قیمت اس کے مالک کو دے دی۔ مطلب نیلامی کرنا کسی چیز کی ہو سکتی، لیکن اگر اس کی قیمت بڑھانا مقصود ہو بلا وجہ تو پھر یہ جائز نہیں۔ جیسا کہ کل کی مجلس میں بھی ذکر کیا تھا، ایک چیز کی نیلامی ہو رہی ہے، دوسرا بندہ ایک فریق کو نقصان پہنچانے کے لیے جان بوجھ کر بولی بڑھائی جائے تاکہ یہ مہنگے داموں خرید لے، اس کا نقصان ہو جائے، یہ ٹھیک نہیں۔ تو باقی کسی بھی چیز کی نیلامی کی جا سکتی ہے، جس طرح یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ ہے، ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک آدمی نے اپنے 6 غلام تھے ان کے پاس، انہوں نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد 6 کے 6 آزاد ہیں، گویا کہ وہ ان کی کل میراث تھی، سرمایہ تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا ان کے فوت ہونے کے بعد، آپ نے ان غلاموں کو اپنے پاس بلایا، آپ نے ان میں سے 2 کا قرعہ ڈالا، جن 2 کے نام نکلا ان کو آزاد کر دیا، باقی 4 ان کے گھر والوں کے حوالے کر دیے۔ فرمایا انسان اپنے مال میں سے 1/3 مال کی وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، کہ اولاد پیچھے محتاج ہو جائے، وہ ہاتھوں کی طرف دیکھتی رہے، اور خود چودھری صاحب نے سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، بڑے سخی بن گئے، یہ نہیں ٹھیک۔ اپنی اولاد کے لیے بھی چھوڑ کے جائے کچھ دنیا کے اندر، وہ بیچاری محتاج ہوتی، لوگوں کو سخاوت کے دریا بہا دیے اور اپنی اولاد بیچاری ہاتھوں کی طرف دیکھ رہی۔ ایسی وصیت جو شریعت کے خلاف ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو باطل قرار دیا ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں ایک معاشرے کے اندر ٹرینڈ ہے، بہت سارے لوگوں کو اس کا علم نہیں۔ مثال، باپ فوت ہو گیا، جائیداد تقسیم ہو گئی، بچوں کے حصے بچوں کے پاس چلے گئے، بیٹیوں کے بیٹے کے پاس چلے گئے، بیوی کا حصہ بیوی کو مل گیا۔ اب یہ بچوں کی ماں ہے، اب اس نے کسی کے پاس تو رہنا ہے نا۔ عام طور پر لالچ یہ ہوتی ہے، ہر بچہ کہتا ہے ماں میرے پاس رہے، کیوں؟ اس کے پاس حصہ ہے، اب وہ حصہ مجھے مل جائے۔ یا وہ چھوٹے بیٹے کے ساتھ اکثر رہتی ہے تو وہ کہتی ہے میں اپنا حصہ اس کو دیتی ہوں۔ یہ کام شریعت کے خلاف ہے۔ عورت ماں اپنے بچے کو جو حصہ اس کو ملا ہے وہ قطعا نہیں دے سکتی، اس لیے کہ جو اس کو حصے مقرر کیے تھے شریعت نے وہ مل تو چکا ہے، وہ مل چکا ہے اس کو، اب مزید اس کو حصے نہیں دیے جا سکتے۔ جی ماں نو سانبھن دیا تو کہ احسان کر رہی ہے، یہ جنت کچھ نہیں کمانی، اس نے دنیا ہی کمائی جانی ہے۔ جی ماں نو سانبھیا ہے اس لیے حصہ ایدہ بنتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، بیٹے ہوں یا باپ ہوں، ان میں سے نفع کے اعتبار سے کون قریب ہے تمہیں نہیں پتا۔ فریضۃ من اللہ، یہ حصے اللہ فرماتے ہیں میں نے مقرر کیے۔ جی فلاں میرے بیٹے کی بیٹیاں میں نے اس کو 15 لاکھ روپے زائد دے دیا، بھائی یہ بیٹیاں تم نے دی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم میں نہیں تھا، اس نے دی۔ کیا بیٹیاں ہونا یہ انسان کے مظلوم ہونے کی نشانی ہے؟
کہ اس کو حصہ زیادہ دے دیا، تو جو اللہ نے حصہ مقرر کیا تو اس پہ کوئی اکتفا نہیں، اس پہ کوئی رضامندی نہیں. جی میری ماں جو ہے نا وہ میرے ساتھ رہتی تو ماں نے مجھے میرا حصہ دے دیا، قطعاً نہیں دے سکتی. پھر وہ کیا کرے؟ اپنے استعمال کرو، اپنے استعمال میں لے کے آئے. اگر نہیں وہ استعمال کرنا چاہتی تو اللہ کی راہ میں وقف کر دے. بیٹے کو کیوں دے رہی؟ نہیں دے سکتی وہ، اس کا حصہ اس کو مل چکا ہے. یہ ہمارے معاشرے میں ری چلتی، اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اس بات کے اندر ملوث ہیں، کر گزرتے ہیں، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں، فکر ہی کوئی نہیں. یعنی وراثت کا مسئلہ اتنا اہم مسئلہ ہے، اس معاملے میں بڑے بڑے لوگ پھسل جاتے ہیں. مجھے ایک آدمی بتانے لگا، مجھے ہماری جو بہنیں ہیں نا ان کو بالا صاحب نے حصہ نہیں دیا، بیٹوں کو حصہ دے دیا. کیوں؟ جی کڑیاں نو جہیز بابا ہی دیکھتا سی، تو بیٹوں کو وری نہیں بنا کے دی تھی. جی دھیاں کا ویاہ کر دیتا، منڈے کو مارے رکھے نے ہالے تک، منڈے نہیں ویاہ. وہ جی ابو کہتے ہیں میں نے بیٹوں کو دے دیا، میرا اختیار ختم ہو گیا، میں کچھ نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. پہلے تو اپنی زندگی میں وہ تقسیم کر نہیں سکتا، اور اگر کرے گا تو اولاد کے درمیان برابر انصاف کے ساتھ تقسیم کرے گا، جتنا بیٹے کا اتنا بیٹی کو، کیونکہ یہ وراثت نہیں ہے، یہ تحفہ ہے. وراثت اس وقت ہوگی جب یہ حضرت صاحب دنیا سے جائیں گے. اپنا مال بچوں میں تقسیم کرنے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ جی میرا کوئی اختیار نہیں، جی میں تو بس فارغ ہو گیا ہوں، ابھی بیٹے جانے وہ جانے، دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، لے لے نہیں تو نہ سے. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض شدہ ہے. ہم نے اپنی طرف سے قاعدے کلیہ نکال لی. اور یار تم دنیا کے اندر اپنی قبر بھاری کر رہے ہو، کل کو اللہ کو کیا منہ دکھانا ہے؟ جی اسی بانٹ دیتے. تو بیٹیاں ان کو کس نے دینا ہے؟ جی میرے اختیار میں کوئی نہیں. کیوں نہیں اختیار میں؟ جب تمہارے پاس مال تھا اس وقت تمہیں اختیار تھا، اب بیٹوں کو دے دیا، ان کو زبردستی مجبور کرے اور بھائی دو ان کو، ان کا حق بنتا ہے. اکثر طور پر یہ دیکھا گیا ہے بیٹیوں کو محروم کر دیا جاتا ہے اور کہہ دیا جاتا ہے کہ تہاڈا کچھ نہیں بنتا، تہن ویاہ کے تہن گھروں نہیں کرتا، جہیز نہیں بناتا. اور میں یہ سمجھتا ہوں، آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے، ہمارے ہاں جو یہ بیٹے کے لیے وری کا ایک کنسپٹ ہے نا، تصور ہے، میرا خیال ہے اس میں زیادہ خرچہ کر جاتے ہیں. اس کی بیگم کے سوٹ بناؤ، اس کی جوتیاں بناؤ، اس کے لیے زیور بناؤ، زیور سستا آ جاتا. جہیز دیا ہے جی ہم نے، آپ نے باپ سر احسان کیا ہے، اپنی بیٹی کو دیا ہے، تحفہ دیا ہے. آپ کو کس نے کہہ دیا کہ جہیز وراثت کی مد میں؟ جی ہم نے جہیز دے دیا. نہ دیتے آپ کو کس نے کہا تھا دیں؟ اور اگر دینا ہے تو وہ تو آپ تحفے کے طور پر دے رہے ہیں، وراثت کے طور پر تو نہیں دے رہے ہیں. یعنی ہم لوگ بڑے سیانے ہیں. اور جس طرح استاد گرامی نے رمضان میں ذکر کیا تھا نا کہ پیسے کسی کو قرض کے طور پر دیے، اب دیکھا کہ یہ مجھے ملنے کی امید نظر نہیں آ رہی، چلو جی زیڈ کھاتے ہی پا دے. بھئی ایک ایسا زیڈ کھاتا ہے، جب ہاتھ میں آئیں گے پھر ذرا ڈالنا زیڈ کھاتے میں، پھر پتہ چلے گا دیے جاتے ہیں کہ نہیں. جہیز کے پیسے دے دیجیے، وہ وراثت میں سے کٹ گیا. جی ایسے وراثت میں سے کٹ گیا؟ یہ ہماری شریعت ہے، ہماری منمانی چل رہی ہے. کمال ہو گئی. یعنی ہمارا لوگ اس چیز کا خیال ہی نہیں کرتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 6 غلاموں میں سے 2 کی قرآن کی، جن کا نام لکھ رہا ہے ان کو آزاد کر دیا، 4 گھر والوں کے حوالے کر دیے. یہ وصیت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل قرار دے دی کہ وصیت ٹھیک نہیں. اس لیے اتنا سخی بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اپنی اولاد کے لیے بھی کچھ انسان کو چھوڑ کے جانا چاہیے. اگلی حدیث ہے جی بیع الغرر و حبل الحبلہ، دھوکے اور حبل الحبلہ کی بیع. حبل الحبلہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے ذرا حدیث میں، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع حبل الحبلہ سے منع فرمایا. وہ کیا تھا؟ وَقَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، زمانہ جاہلیت کے اندر ایک تجارت ہوتی تھی، بیع ہوتی تھی. كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَىٰ أَن تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا. لو جی تجارت دیکھیے بیع کیسے ہونے لگی. ایک شخص اونٹنی اس وعدے پر خریدتا کہ جب وہ بچہ جنے، پھر وہ بڑی ہو کر بچہ جنے تب اس کی قیمت ادا کروں گا. یعنی ابھی جو دنیا میں بچہ آیا ہی نہیں ہے، یہ جو اونٹنی خریدی ہے اس کا بھی پتہ نہیں حاملہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس سے پیدا ہونے والی اونٹنی، پھر اس سے پیدا ہونے والا بچہ، پھر میں تمہیں قیمت ادا کروں گا. یہ تو دھوکہ ہے. آنے والے وقت کا کس کو پتہ ہے؟ اس کو کہتے ہیں بیع حبل الحبلہ.
جو جاہلیت کے زمانے میں پائی جاتی. نبی علیہ السلام نے اسے منع فرمایا. اصول یاد کریں، ہر وہ کاروبار جس کے اندر غرر، دھوکہ، فراڈ، دو نمبری پائی جائے، یہ تجارت جائز نہیں. اسی طرح ایک بیع منابضہ ہے. بیع منابضہ کیا ہے؟ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، یوں چیز پھینکنے جس کو لگی وہ اس کی. اب وہ چیز کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس میں کچھ ہے یا نہیں ہے، وہ کس کوالٹی کی ہے، مارکیٹ میں اس کا کیا ریٹ ہے، کچھ نہیں پتا، جنوں ہاتھ لگ گیا میری. یہ بھی ناجائز قرار دی کیونکہ دھوکہ ہے. اسی طرح بکری ہے، ہمارے ہاں لوگ ظلم کرتے ہیں، اس کا تھنوں میں دودھ روک لیتے ہیں تاکہ نظر آئے یہ بڑی جناب دودھ دیتی. وہ کھوتا پہاڑ نکلا چوہا، وہ بھی مرا ہوا، وہ حساب ہوتا ہے. وہ بکری بیچاری کسی قابل نہیں ہوتی، بلکہ الٹا تھنوں میں دودھ روکنے کی وجہ سے وہ بیمار ہو جاتی. لیکن ہم ایسے لالچی ہیں کہ ہم اتنا ظلم کر جاتے ہیں جانور کے اوپر. پھر آپ دیکھیں یہ عید قرباں آنے والی ہے نا، ایک مقابلہ ہوتا ہے بھاری بھرکم جانوروں کا. اس بیچارے جانور کو پتہ نہیں کیا کیا کھلائی جاتے ہیں، کیا کیا کھلائی جاتے ہیں. وہ اتنا وزنی ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ کئی دفعہ ایسا بھی سننے کو ملا ہے ادھر سے وہ مقابلہ جیتا ہے، ادھر سے وہ مر گیا. کتنے نفروں کا ثواب. جانور پر ظلم کرتے ہوئے ہمیں کوئی خدا کا خوف نہیں آتا. بس کیا ہے، میرا جانور پہلے نمبر پر آ جائے اور مجھے 1,00,000 2 لاکھ روپیہ، وہ جو ہے نا، وہ پتہ نہیں اس کے اوپر کتنے 3 4 5 لاکھ روپیہ لگا چکا ہے 2 لاکھ کے لالچ میں. ایسی عجیب قوم. یعنی اندازہ کیجیے، خبر ایک ملی، ایک بندے کا مرغا بیمار ہو گیا. ہنسی بھی آتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے. بندے کا مرغا بیمار ہو گیا، لڑائیوں والا مرغا ہوگا. اس نے صدقہ کرنے کے لیے بکرا قربان کر دیا. اندازہ کریں، مرغے نے بچاؤ واسطے بکرا دے دیتا. عجیب قسم کی صورت حال ہے، سمجھ نہیں لگتی ہم کرتے کیا ہیں. یہ جانور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ماتحت کیے ہیں، ان کے بارے میں ہم نے قیامت کے دن جواب دینا ہے. وہ آپ نے واقعہ سن رکھا ہے نا کہ ایک اونٹ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت کی تھی کہ میرا مالک مجھ سے کام بہت لیتا ہے لیکن مجھے چارہ نہیں پورا دیتا. یہ رحمت للعالمین صرف انسانوں کے لیے نہیں، نبی علیہ السلام جانوروں کے لیے بھی تھی. آپ نے پوچھا کہ کون ہے اس کا مالک، بلاؤ اس کو. تمہارا اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے، اس نے معافی مانگی جی، آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا. ان جانوروں کے بارے میں ہمیں کوئی خیال نہیں. وہ حدیث کتنی ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ عورت بلی کو باندھنے کی وجہ سے، بھوکا مارنے کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی. نہ اس کو کچھ کھلاتی تھی اور نہ اس کو چھوڑتی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ کھا پی لے. بھوکا پیاسا مار دیا اس کو. اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی ناپسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جہنم میں پھینک دی. اور اس کے مقابلے میں وہ بدکار عورت جس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، اس کتے کی اس پیاس کی وجہ سے، اس کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اس کی اس نیکی کی اس قدر کی کہ اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دی. یہاں پہ میں ایک واقعہ ذکر کرتا تھا، ساتھ میں واقعہ نہیں بلکہ مسئلہ. علماء نے لکھا ہے کہ ایک بدکار عورت کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت میں چلے گئی. اس لیے جو بندہ اپنے گناہ معاف کروانا چاہتا ہے نا، وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کیا کرے. یہ جو لوگ فلٹر وغیرہ لگاتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حسن ظن اور امید ہے، یہ اپنی جنت سیدھی کیے بیٹھے ہیں انشاءاللہ. کیونکہ ایک جانور کو پانی پلایا تو جنت مل گئی، تو ایک خلق کثیر کو پانی پلانا یہ تو بہت بڑی نیکی. یہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو تو توفیق نہیں دیتا نا. جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے بڑا سعادت مند ہے. اللہ تعالیٰ اس کی اس نیکی کو قبول فرمائے. اگلی حدیث ہے جی، النہی للباعی اللہ یجفیل الابل والبقر والغنم. یہ وہی حدیث جو بھی میں نے ذکر کی کہ دھوکہ دینے کے لیے اونٹ، گائے اور بکری کے تھنوں میں دودھ جمع کرنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اشترى غنما مسراتا فاحتلبها، جس نے کوئی دودھ بستہ بکری کو خریدا، یعنی جس کا دودھ روکا ہوا ہے، تو اس کا دودھ ہونے کے بعد اگر اسے پسند ہو تو رکھ لے. وَإِن سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِّن تَمْرٍ، اگر اسے پسند نہیں ہے تو جتنا دودھ استعمال کیا ہے نا، اس کے عوض کھجوریں بھی دے کہ میں اس کا اتنا دودھ استعمال کر چکا ہوں. آج کے معاشرے میں کون کرتا ہے بھائی؟ ہم تو چیز کو اتنا لش پش کر دیتے ہیں کہ وہ بظاہر ایسا لگتا ہے اس میں کوئی عیب ہی نہیں ہے. وہ گھر میں جا کے جب کھولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو عیب سے بری پڑی.
خصوصی طور پر یہ آن لائن جو ہم چیزیں منگواتے ہیں، اس میں بسا اوقات کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، ایک آدمی بتانے لگا میں نے موبائل منگوایا، جب گھر میں پہنچا ڈبہ کھولا بیچ میں اینٹ نکل گئی، ایسے بھی چیزیں، لیکن یہ دھوکہ ہی ہے نا، لوٹا جا رہا ہے دونوں ہاتھوں سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اگلا ہے جی زنا کار غلام کی بیع کرنا۔ ایک غلام ہے بدکاری کرتا ہے تو کیا اس کو بیچنا جائز ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اذا زنت الامۃ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی لونڈی بدکاری کرے فتبین زناہا، اور اس کی بدکاری ظاہر ہو جائے، فلیجلدھا ولا یسرب، تو اس کا مالک جو ہے اسے کوڑے لگائے، صرف ڈانٹنے پر اکتفا نہ کرے۔ ثم ان زنت فلیجلدھا، پھر اگر وہ بدکاری کرے پھر اس کو کوڑے لگائے، صرف ڈانٹنے پر اکتفا نہ کرے۔ تیسری دفعہ پھر اگر بدکاری کرے تو فرمایا پھر اس کو بیچ دے، خواہ بالوں کی رسی ہی کے عوض کیوں نہ ہو۔ بات ہی نہیں آ رہا، نکال دے اس کو، فارغ کر دے اس کو، تھوڑی سی قیمت میں چاہے فروخت کر دے، لیکن ساتھ میں بیچنے والے کو عیب بھی بتانا پڑے گا کہ اس کے اندر اس عیب کی وجہ سے میں اس کو بیچ رہا ہوں۔ یہ ہمارے پراپرٹی ڈیلر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ صاحب، میں نے ایک مرتبہ اپنے ساتھی سے پوچھا پراپرٹی ڈیلر سے، یار یہ پراپرٹی ڈیلر کا خلاصہ بیان کرو کیا ہے؟ اگر تو ایسے ہی ہے، یہ میری بات کی حامی بھرتے ہیں، اتفاق کرتے ہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے، یعنی یہ بات سن لیجئے پہلے۔ کہنے لگا جی ہماری کاروبار کا خلاصہ یہ ہے کہ جس کا مکان بیچنا ہے نا، انہوں کہنا کہ تیرا مکان کوڑا ہے، ایک نمبر کا، یہ انہیں بھی پیسے لب جان غنیمت آ، یہ تو میں تیرے تے مہربانی کرنے انہیں جو بکاؤں دیا تیرا، اور جس کو لے کے دینا انہوں کہنا ٹوڈا تاج محل دنیا چ ہے ہی کوئی نہیں، یہ جو تینوں انہیں پیسے لبن دیا نا تو غنیمت سمجھ، یہ 2 دن بعد یہ ریٹ انج ہو جانا تھی، یہ ہو جانا تھے، وہ ہو جانا۔ میں نے کہا یہ تو دھوکہ ہے، کہتا یہی چلتا ہے۔ اگر تو ایسا ہے تو ایسے لوگوں کو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ دیکھیں کمیشن ایجنٹ کا یا بروکر آدمی کا یہی کام ہوتا ہے نا، اس نے کسٹمر کا ذہن بنانا ہے۔ میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، ہمارا مکان ہے رحمان پورے میں، ہم نے جب خریدا نا تو ہمیں بروکر نے کہا جی 6 مہینے تک پہلیاں ختم ہو جانی ہیں، اتنے انج ہو جانا، اتنے گراؤنڈ بن جانا، اتنے یہ بن جانا، بچوں واسطے انج بن جانا، یہ اور 6 مہینے پہلیاں ختم ہو جانی ساری، مچھر ختم ہو جانا، سارا ٹینشن ہو گیا۔ لے جی 12 سال کا عرصہ گزر گیا، پہلیاں ابھی تک وہیں پہ، اور مزید ابھی امید نہیں ہے ختم ہونے۔ یہ خلاصہ ہے۔ اگر تو ایسا ہے فاتقوا اللہ، پھر اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہے، آپ کسٹمر دونوں کو صحیح بات بتاتے ہیں اور جو عیب ہے وہ بھی بتاتے ہیں، تو پھر یہ تجارت بڑی بابرکت ہے، پھر آپ کو مزہ بھی آئے گا، ذہنی دلی سکون آپ کو میسر آئے گا، آپ خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا۔ لیکن اگر دھوکہ اور فراڈ ہے، اس انداز کے ساتھ کسٹمر کا دماغ خراب کرنا، اس کی برین واشنگ کرنا، اور یہ چیزیں ساتھ میں ذکر کرنا، اس کا مکان کوڑا بنا دینا اور اس کو کہنا کہ اس سے بڑا تاج محل کوئی نہیں ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ آج اگر یہ کام میں کر رہا ہوں تو کل کو میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، انسان کو ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ مشہور بات ہے الجزاء من جنس العمل، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، مکافات عمل ہے دنیا۔ کسی کے لیے میں نقصان کروں گا تو میں تیار بیٹھا ہوں، بھائی میرے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے مسلمان کو ایک دوسرے مسلمان کی خیر خواہی کرنی چاہیے۔ آخری واقعہ سنا کے میں بات کو ختم کرتا ہوں، بڑا مشہور واقعہ ہے، ذرا میں اور آپ اپنے اپنے گریبان میں جھانکیے گا کہ کبھی ہم نے ایسا کیا۔ سیدنا جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ یار گھوڑا خرید کے لاؤ۔ وہ غلام گیا اور آ کے اس نے گھوڑا خرید کے لے آیا۔ گھوڑا دیکھا ہو بھائی کتنے کا لے آیا؟ کہتا ہے 300 درہم۔ اور مالک اس کا کھڑا ہے بازار میں ابھی؟ ہاں کھڑا ہے، مجھے لے کے چلو اس کے پاس۔ جا کے کہنے لگے اچھا یہاں پہ رک کے میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک چیز 800 کی ہو اور آپ 300 میں لے آئیں، آپ کیا کہیں گے؟ یہ بھی بہتے دے ہیں تو بولے 200 کا۔ سیدنا جریر بن کہنے لگے بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، یار یہ گھوڑا تم نے کتنے میں بیچا ہے؟ 300 درہم۔
وہ کہنے لگے یہ تو 400 درہم کا ہے. وہ منہ کی طرف دیکھنے لگ گیا. کہتا جی اب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ 400 درہم کا ہے. کہتا جی میں نے تو 300 میں دیا, آپ کی مرضی اگر 400 دینا چاہتے. کہتے رکو, چکر لگایا گھوڑے کے, کہتا یہ تو 500 کا ہے. پہلا بندہ دیکھا ہے جو اپنی چیز کا ریٹ خود بڑھائی جا رہا ہے. کہنے لگے رکو, کرتے کرتے 800 درہم تک لے گئے. کہنے لگے تیرا گھوڑا 800 درہم کا ہے, تو اس کو 300 میں بیچ کے جا رہا ہے. کہنے لگا حضرت آپ کی مرضی ہے, جتنے مرضی پیسے. 500 درہم اس کو نکال کے وہ دے دیے. کہنے لگے ایک بات بتاؤ, تم 300 درہم میں گھوڑا کیوں بیچ رہے تھے؟ کہنے لگا بات یہ ہے کہ کل میری بیٹی کی شادی ہے اور میرے پاس میرا کل سرمایہ یہ گھوڑا ہی تھا, اور بہت سارے لوگوں کو پتا تھا کہ میری بیٹی کی شادی ہے اور مجھے پیسوں کی ضرورت ہے, میں مجبور ہوں, حالات کا مارا ہوں, لہذا مجھے تو کسی نے 100 درہم سے زیادہ پیسے ہی نہیں لگائے. آپ کے غلام نے 300 لگایا, میں نے غریمہ سمجھا کہ پوری منڈی کے اندر کسی نے بھی یہ ریٹ نہیں لگایا, 200 بھی نہیں لگایا, یہ تو بہت زیادہ ہے. سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ 800 درہم دینے کے بعد کہنے لگے یہ گھوڑا بھی تم لے جاؤ. کہتا نہیں میں نے لینا. کہتا نہیں لے جاؤ, یہ پیسے بھی لے جاؤ, گھوڑا بھی لے جاؤ. وہ بندہ کہنے لگا حضرت یہ بات بتائیں آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ کہنے لگے اگر پوچھتے ہو تو پھر بتاتا ہوں. بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی نصح کل مسلم, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی تھی کہ اللہ کے رسول میں ہر مسلمان کی خیر خواہی کا کام کروں گا. میرا غلام جب 300 درہم کا گھوڑا لے کر آیا, مجھے اس وقت ہی شک پڑ گیا تھا کہ کوئی بندہ مجبور ہے جو اپنا 800 درہم کا گھوڑا 300 میں دے گیا, اور مجھے وہ وقت یاد آ گیا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا تھا. میں نے دل میں عزم کر لیا کہ آج یہ وعدہ پورا کرنے کا دن آ گیا ہے, میں نے آج وہ وعدہ پورا کیا ہے. میں سب سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں, پھر آپ کو کہتا ہوں, ہم میں سے کوئی ہے کبھی کسی نے ایسا کیا ہو؟ ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ چیز اتنے کی ہے, ہم جان بوجھ کے کہتے ہیں یہ خدا دی قسمیں اننے دی شے ہوئے نا دل میں ڈبل دوں گا. تو چوراں والا ریٹ ہونے, تو یہ کر رہا ہے, تو وہ کر رہا ہے. وہ کہتا ہے نہیں جناب آپ کی مارکیٹ میں پھر لیں, نہیں تو لٹا نہیں بھائی. ہم اس طرح کی باتیں سنا کے اگلے بندے کو ڈیسائیڈ کر کے اس کی آنکھوں میں مٹی ڈال کے چیز لے آتے ہیں, بڑے راضی ہوتے ہیں کہ ایسے تو لٹ لیں بھائی. اور جب 2-4 بندے کہتے ہیں نا تم تو فری لیں, بڑے ہم چوڑے ہوتے ہیں. پتہ نہیں وہ بیچارہ کس حالات میں بیچ گیا ہے, کیا کر کے گیا ہے. ذرا قریب ہو کے نا کسی کو جھنجھوڑ کے دیکھا کریں, کرنٹ لگا کے دیکھیں, آپ کو پتہ چلے گا واقعی اگلا بندہ مجبور ہوتا ہے. کچھ مجبور بھی ہوتے ہیں دنیا کے اندر. تو کبھی مہنگی چیز بھی لے لینی چاہیے. اور دوسرا موقع یہ ہمارا قربانی کا, اللہ تعالیٰ خیر کرے, معاملہ آ رہا ہے. مجھے ایک چیز بڑی تکلیف دیتی ہے, ایک بندہ بڑی محبت سے شوق سے جناب جذبے کے ساتھ جا کے قربانی لے کے آتا ہے. ہم تو تے لٹیا گیا, تو تے لٹیا گیا, تیرے تے پلے کچھ نہیں رہا, تو تے اپنے آپ کو اجاڑ آئے, تیرے کو پیسے پوتے چوری دے آئے, سمگلنگ کرتا تو. بھائی اللہ کے راہ میں دی جانے والی چیز مہنگی ہو سکتی ہے. چلیں 1 لاکھ کا آپ 1.25 لاکھ کا لے آئے ہیں تو کیا فرق پڑنے والا. وہ نہ 5 لاکھ روپے ڈکیتی ہوئے وہ حوصلہ کر لینا سر, وہ برداشت کر لینا تھا. یہ تو اللہ کے راہ میں جا رہے ہیں, کوئی بات نہیں اگر زیادہ بھی آ گئی. اور اگر کوئی سستا لے آتا تو تم تو فری لے آئے. بھائی فری کیسے لے آئے, پیسے دے کے آیا وہ, یہ فری کیسے آ گئے؟ نہیں, ہم دونوں طرف جینے ہی نہیں دیتے. اسے دیکھیں ماشاء اللہ جی الحمدللہ, اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس قابل کیا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ دعا نہیں, نہ کہ یہ کہنا کہ تو لٹ گیا ہے. اگلا بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے پتہ نہیں یار واقعتاً میرے ساتھ یہ کام ہو گیا. جب لے آئے ہیں اللہ کی رضا پہ راضی رہیں کہ یہ میری قسمت میں تھی, اب یہ اللہ کی راہ میں چیز جا رہی ہے تو اللہ کی راہ میں جانے والی چیز مہنگی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین کے مطابق اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.